ایک سلجوقی خاندان ہے ترک، ان کا باپ سلجوق مسلمان ہوا، محمود غزنوی اور سلجوق کا دور ایک ہے۔ سلجوق کی اولاد میں ایک بادشاہ ہے الپ ارسلان، اللہ نے اس کے ذریعے سے اپنے دین کو عزت بخشی اور اہل ایمان کو عزت بخشی۔ یہ اپنے سرکاری دورے پر نکلا ہوا ہے، اسے اطلاع ملی کہ قیصر روم رومانوس 3 لاکھ کا لشکر لے کر اپنی حدود سے نکل چکا ہے۔ آرمینیا کہاں اور اصفہان کہاں، ہزاروں میل کا بیچ میں سفر۔ تو اس نے سارے اراکین سلطنت کو جمع کیا، اب کیا کیا جائے؟ تو سب نے کہا ہم تیار نہیں ہیں، 3 لاکھ کا لشکر ہے تو ہمیں پیچھے ہٹنا چاہیے اور تیاری کر کے پھر سامنے آنا چاہیے۔ تو الپ ارسلان نے کہا اس پیچھے ہٹنے میں وہ جتنے قتل و غارت کرے گا، جتنی بیٹیوں کی عزت برباد ہوگی اور جتنا مسلمانوں کا خون بہے گا وہ تو میری گردن پر ہوگا۔ تو انہوں نے کہا آپ کی گردن پر کیسے ہوگا؟ ہم تو تیار ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس اسباب ہی نہیں ہیں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا جائز نہیں ہے۔ یہ شورا چل رہی۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو میری طرف سے اجازت ہے، جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، میں اللہ کے دشمن کو اسلامی حدود میں داخل نہیں ہونے دوں گا، میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں گا، اس کے بعد میرے اوپر کوئی حجت نہ ہوگی، میرے اوپر کوئی جرم نہ ہوگا، پھر وہ لوٹ مار کریں یا قتل و غارت کریں، میں اپنا حق ادا کر چکا ہوں۔ جب اس نے یہ کہا تو پھر اس کے ساتھیوں نے کہا اگر آپ کا فیصلہ ہے تو پھر ہم کون سا موت سے ڈرتے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اس نے، اس کا بیٹا ملک شاہ اس کے ساتھ تھا، اس کی عمر تھی اس وقت کوئی 12 برس، تو اس نے وصیت نامہ لکھوایا کہ ممکن ہے اس جنگ میں میں شہید ہو جاؤں تو میرے بعد میرا بیٹا ملک شاہ میری جگہ حکمران ہوگا اور نظام الملک یہ اس کا وزیر ہوگا، اور جب تک ملک شاہ بالغ نہیں ہوگا امور سلطنت کو نظام الملک چلائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اس نے اپنے حرم، اپنی بیوی اور بچوں کو چند سپاہیوں کے ساتھ واپس بھیج دیا کہ عورتیں ساتھ تھیں تو اگر شکست ہو تو کہیں کیا جنگ کو کل کے لیے مؤخر کریں اور جمعہ کی نماز کے بعد نکلیں کہ جمعہ کے وقت ساری امت دعا کرے گی اور ہم بھی جمعہ کے بعد اللہ سے مانگیں گے تو اللہ کی غیبی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ تو انہوں نے ایک دن اس کو آگے بڑھایا اور جمعہ کی نماز کے بعد سلطان نے خود نماز پڑھائی۔ کیا زمانہ تھا، بادشاہ خود امام بھی ہوتے تھے۔ نہیں، میری جان اسلام سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ اور جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو سلطان نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی، نہیں ہوں، میں ایک سپاہی ہوں، میں مارا جاؤں تو میری وجہ سے بھاگنا نہیں، آخر تک لڑتے رہنا اور مرتے رہنا تاکہ ہم اللہ کے دربار میں سرخرو ہو کے پہنچے۔ زمین و آسمان دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ بدیاں ہزار علامے کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چک سولے جتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیں سر چائیں نہ باہو تھوڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے بھمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین دا باہو سر دتے تے راز نہ بھنے۔ اس جگہ کا نام تھا مولاد گرد، جہاں یہ جنگ لڑی گئی ہے۔ ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، میں تمہاری مدد کروں تو کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذَلْكُمْ، اگر میں ہی چھوڑ دوں فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، وہ کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ ٹکرا گئے حق و باطل، صلیب و ہلال، عجب جنگ ہوئی ہے۔ اب میرے اللہ کا غیبی نظام چلا ہے، ادھر جنگ نے اپنی آگ کو بھڑکایا، ادھر اللہ نے سورج کی آگ کو تیز کر دیا، اور قیصر روم جو اپنے لشکر لڑا رہا تھا اس کو اتنی شدید گرمی لگی
तो उसको मैदान जंग में ठहरना मुश्किल हो गया। उसके ऊपर छांव, साया और उसको हवा देने के लिए 7 कनीजें खड़ी हुई हैं और 3 लाख आदमी साथ था। 1 लाख 7 मजदूर कारिंदे और 2 लाख लुटेरे आए हुए थे कि जब फतह हो जाएगी तो फिर हम लूट मार का बाजार गर्म करेंगे। लिहाजा उनको शिकस्त का कहीं तसव्वुर नहीं था। तो उसको लगी शदीद गर्मी, तो पीछे हटा, गर्मी से बचने के लिए अपने खेमे की तरफ हटा। जब वो पीछे चला है तो अल्लाह ताला ने रोमियों के दिल में डाला कि हमारा बादशाह भाग गया, हमारा बादशाह तो फरार हो गया। बस ये ख्याल आना था कि रोमी लश्कर के पांव उखड़े और वो भागे। 12,000 3 लाख से कहां तक टक्कर ले सकते थे, एक एक करके शहीद हो जाना था। लेकिन मकरू मकरन व मकरना मकरा यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, मेरे अल्लाह का ऐसा निजाम चला कि रोमानोस शदीद गर्मी से तड़पा, पीछे हटा, खेमे की तरफ जा रहा है तो सिपाहियों में बात हुई, बादशाह तो भाग गया, बादशाह तो भाग गया। वो भागा तो हाँ, क्योंकि उनकी सारी जंग तो किसी मकसद के तहत नहीं होती। मुसलमान तो मकसद के तहत काम कर रहा होता है, वो तो मकसद नहीं होता, सिर्फ बादशाह उनका बादशाह गया तुम भी जाओ। जो भागे एक दफा पांव उखड़ जाएं लश्कर के, फिर संभालना मुश्किल होता है। तो रोमानोस पलट के आया, लेकिन इतने में रोमी लश्कर के पांव उखड़ चुके थे। और क्या है जो अल्लाह ताला ने कहा, सउल्की फी कुलूबिल लज़ीना कफ़रू अर्रुब, कि तुम जाओ मैं इनके दिलों में रोब डाल दूंगा। अल्लाह ने ऐसा खौफ डाला और ऐसा रोब डाला कि 3 लाख आदमी दोपहर तक असर तक, जुमे के बाद तो जंग शुरू हुई, असर तक नहीं टिक सके और भागे और हर एक दूसरे से आगे भागने की कोशिश कर रहा था। सारे मुसलमान हैरान परेशान होकर देख रहे थे कि ये क्यों भाग पड़े, ये किस लिए भाग पड़े। और बस मेरे रब का निजाम हरकत में आया और रोमानोस पकड़ा गया, कैदी हो गया। जब सुल्तान के सामने पेश किया गया तो अल्लाह पर सलाम ने पूछा, अगर मैं गिरफ्तार होता तो तू मेरे साथ क्या करता? कि मैं तुम्हें इंतहाई जलील करता और मैं तुम्हें जिल्लत की मार देता। अल्लाह पर सलाम ने कहा, लेकिन हमारे नबी ने हमें कहा है कि इज्जतदार की इज्जत करो, मैं तुम्हें जलील नहीं करूंगा। आओ, और उसे अपने पास तख्त पे बैठाया, कहा इधर बैठो। कहा इसको बादशाही प्रोटोकॉल दिया जाए, उसका इज्जत एहतराम बाकी रखा और फिर पिला, अपना मेहमान बना कर रख। फिर उसको छोड़ने सरहद तक गया, फिर कहने लगा अगर फिर भी शौक पूरा करना हो तो आ जाना, हम फिर हाजिर हैं। उसने कहा मैं भी फिर हलाल का नहीं हूं अगर मैं तेरे जैसे इंसान के सामने तलवार उठाऊं।